اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خداوند منان آپ سب کی اور تمام مومنین اور مومنات کی یہ عزاداری ذکر زہرا یاد زہرا اور یہ ماتم گریوہوں کا قبول فرمائیں. جن مرحومین نے ہم سب کو ان مجالس میں آنے کے آداب اور اطوار سکھائے ہیں، خدا ان سب کو بھی بی بی زہرا اور اولاد زہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں. جن علماء کے بیانات سے معرفت زہرا میں اضافہ ہوا اور تعلیمات زہرا اور اہل بیت علیہ السلام میں اضافہ ہوا ہے، ان سے ہم آشنا ہوئے ہیں. اگر وہ دین کے خدمت گزار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. پوری دنیا میں جو ان مجالس فاطمی کے لیے زحمتیں اٹھا رہے ہیں اور ان مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں، خدا ان سب کی زحمتوں کو قبول فرمائے. نور اہل بیت، نور فاطمہ، نور اولاد فاطمہ کے ذریعے ان کی زندگیوں کو نورانی فرمائے، ان کے گھروں کو نورانی فرمائے، ان کے کام میں برکت عنایت فرمائے، ان کے رزق میں برکت عنایت فرمائے، ان کے علم میں برکت عنایت فرمائے، اور نسلاً بعد نسل یہ سلسلہ ہمارے ذریت میں انشاءاللہ اسی طرح باقی اور جاری و ساری رہے. ہم سب کو دامن اہل بیت اور اہل بیت کی تعلیمات، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں. ان مجالس میں جو دعائیں مانگی گئی ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں زہرا اور اولاد زہرا کی شان میں 3 صلوات پڑھ دیجیے. میڈیا نے جو ظلم انسانیت پر کیا ہے، میڈیا کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، لیکن میڈیا کے ذریعے، سینما کے ذریعے جو ظلم انسانیت کے ساتھ کیے گئے ہیں ان میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے انتہائی گندے اور ناپاک لوگوں کو انسانیت کا آئیڈیل اور نمونہ بنا کے پیش کیا گیا. گندگی کے نمونوں کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے، آج کی جنریشن انہی کو دیکھ کر زندگی بسر کر رہی ہے. اور یہ ایک حادثاتی چیز نہیں ہے، بلکہ
اس کے پیچھے شیطانی ذہن کار فرما ہے۔ ہماری یہ جو مجالس ہیں، ہماری جو یہ عزاداری ہے، یہ ایک لحاظ سے اس ذہنیت اور اس فکر اور اس ثقافتی اور اس کلچرل یلغار کے مقابلے میں کیا ایک ریزسٹنس ہے، ایک مزاحمت ہے، ایک مقاومت ہے۔ اس گندے کلچر کے مقابلے میں ہم ہر روز پاکیزہ کرداروں کی یاد مناتے ہیں، پاکیزہ کرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور پاکیزہ کرداروں کی یاد میں جمع ہوتے ہیں۔ دنیا میں ناپاک کرداروں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ان کی یاد منانے کے لیے بے تحاشا بے پناہ سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے، اور آپ اس کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں۔ تو ان ناپاکی کے مقابلے میں ہمیں وہ پاکیزہ کردار جن کی پاکیزگی کی گواہی خود قرآن مجید نے دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اس ناپاکی کے مقابلے میں جس کیریکٹر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس پاکیزہ نسل کا جو منبع ہے، جو اس پاکیزہ سلسلے کا جو سورس ہے، جو اس پاکیزہ سلسلے کا اصلی کیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں سرچشمہ ہے، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پاکیزہ اہل بیت کے اس پاکیزہ سلسلے کے سرچشمے سورس کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ جہاں سے پاکیزگی پھوٹتی ہے، جہاں سے پاکیزگی جنم لیتی ہے، جہاں سے پاکیزہ کردار پروان چڑھتے ہیں، جہاں سے پاکیزگی کا سفر کرنے کا انسان سلیقہ سیکھتا ہے۔ انا آتینا کل کوثر کا یہی مطلب ہے، انا آتینا کل کوثر کا یہی مطلب ہے۔ یہ پاکیزگی کا سرچشمہ، یہ پاکیزگی کا منبع، یہ پاکیزگی کا پاور سٹیشن، پاکیزگی کا پاور سٹیشن، جہاں سے پوری دنیا میں پاکیزگی کیا سپلائی ہو سکتی ہے، پوری دنیا میں پاکیزگی سپلائی ہو سکتی ہے، پوری دنیا میں پاکیزگی پھیل سکتی ہے۔ اس منبع، اس سورس، اس سرچشمے کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہی راز ہے کہ محمد و آل محمد نے، ہمارے اماموں نے ذکر زہرا اور یاد زہرا عام کرنے کی خود انہوں نے کوششیں کی ہے اور تاکید بھی کی ہے، اور یہی راز ہے جو ہمارے مراجع کرام نے ایام فاطمیہ کو عاشوراء کے انداز میں برپا اور عاشوراء کے انداز میں اس کو یاد کرنے کی جو انہوں نے تاکید کی، اس کا راز بھی یہی ہے، اس کا راز بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ ایک ناپاکی کی ایک یلغار شروع ہو چکی ہے، ناپاکی کی ایک یلغار شروع ہو چکی ہے، اتنی خطرناک یلغار کہ پاکیزگی کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، پاکیزگی کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، بلکہ پاکیزگی اس دنیا میں اس بری نظر سے، ایک دوسری نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ خدا رحم کرے، خدا رحم کرے، خدا رحم کرے، اس ناپاک دنیا میں اگر کسی بیٹی کے غلط ریلیشن نہ ہو، اس کو بیک ورڈ کہتے ہیں،
اس ناپاک دنیا میں غیر شادی شدہ بیٹیاں علنی کہتی ہیں کہ میرے ریلیشن کتنے ہیں، اور اس پر پوری طریقے سے کام ہو رہا۔ ایران کے خلاف دنیا نے بہت زیادہ اس میڈیا وار، اس وقت بھی جو ایران میں چل رہا وہ بھی ایک میڈیا وار ہے۔ ایک چینل ہے فارسی ون، ایک مرتبہ CNN نے فارسی ون کے جو آپ کہیں گے آپ جو اس کے ہیڈ تھے ان سے انٹرویو لیا کہ ایران کے خلاف فارسی ون کا پروگرام کیا ہے۔ کہا اگلے 30 سال میں ہمیں ایرانی عورتوں کو بلکہ پورے ایرانی معاشرے کو اتنا گندا کرنا ہے کہ وہاں کے مرد اپنی بیویوں کو ہاتھ پکڑ کر کیا بازار میں لے کے آئے گندگی کرنے کے لیے۔ تو ان سے پوچھا یہ کیسے پاسبل ہے اس غیرت مند سماج میں، ناپاک لوگوں کے منصوبے۔ تو CNN کا رپورٹر ان سے پوچھتا اس غیرت مند سماج میں یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ ان کی عورتوں کو اتنا ناپاک بنائے، اتنا بے حیا بنائے کہ مرد اپنی شریک حیات کا ہاتھ پکڑ کر کیا بے حیائی کے میدان میں بے حیائی کے اس میں لے کے آئے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے ہم نے اس پر منصوبہ سوچا ہے۔ پھر وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں، اور وہ جو اس چینل کا جو ہیڈ ہے وہ افغانستان کا رہنے والا، جو ایک زمانے میں ایران میں افغانستان کے سفارت کا ایک ڈپلومیٹ تھا، پھر فارسی من میں کام کر رہا۔ کہاں وہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے کہ ایک مرتبہ ہم ایک مینڈک کو گرم پانی میں کیا ڈال دیتے ہیں تو وہ مینڈک فوراً اچھل کے کیا باہر نکلتی، فوراً باہر چلتی۔ کہا لیکن ایک مرتبہ ہم اس کو ٹھنڈے پانی میں رکھ دیتے ہیں اور نیچے سے آہستہ آہستہ کیا اس کی کیا ہیٹ بڑھاتے ہیں، اور پھر جب پانی پوری طرح سے گرم ہوتا ہے وہ اس لائق ہوتی نہیں کہ وہ باہر کیا جمپ مارے۔ ہم یہ پروگرام جو ہمارا بے حیائی کا پروگرام علنی اعلان کر چکے ہیں، بے حیائی پھیلانے کا پروگرام۔ اب باہر کی بات نہیں، ادھر بھی آپ قانون باقاعدہ پاس کیا گیا۔ آپ دیکھیے کتنی سر چڑھ کے ناپاکی بول رہی ہے۔ قانون پاس کیا گیا ہے اگر کسی مرد کی بیوی کے غلط ریلیشن ہے تو مرد اس کو روک نہیں سکتا، ادھر کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنی سر چڑھ کے بول رہی ہے ناپاکی۔ اور یہ مجالس، ہماری یہ مجالس اس ناپاکی کے خلاف ریزسٹنس، کلچرل ایک مرتبہ ریزسٹنس، فوجی ریزسٹنس ہوتی ہے، فوجی ریزسٹنس سے زیادہ امپورٹنٹ اخلاقی ثقافتی ریزسٹنس ہوتی ہے۔ فوجی ریزسٹنس میں ظاہری سرحدوں کو بچایا جاتا ہے، ثقافتی ریزسٹنس میں پاکیزہ کرداروں کو بچایا جاتا ہے۔ فوجی جنگ میں زمینوں کو خطرہ ہوتا ہے، ثقافتی جنگ میں پاکیزہ کرداروں اور عفتوں اور عصمتوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس ناپاکی کے مقابلے میں بھی اس ناپاکی کے مقابلے میں ریزسٹنس کی ضرورت ہے۔ اس ریزسٹنس کا نام ہے ثقافتی ریزسٹنس، اور ثقافتی ریزسٹنس کے مقابلے میں ایک سمبل یہی مجالس فاطمی، یہی مجالس فاطمی، یہی مجالس فاطمی۔ یہ جو آپ آ رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں ان مجالس میں شرکت کر کے، یہ جو آ رہے ہیں اور پھر پاکیزگی کی جو ماں ہے اس کا تذکرہ سن رہے ہیں، آپ ریزسٹنس کر رہے ہیں، آپ مقاومت دکھا رہے ہیں، آپ اعلانی جنگ کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اس ناپاک ثقافت کے خلاف آپ اعلانی جنگ کر رہے ہیں۔ یہاں آ کر مجلس میں شرکت کر کے، منبر پر بیٹھ کے، مرثیہ پڑھ کے، نوحہ پڑھ کے، فضائل زہرا بیان کر کے، سیرت زہرا بیان کر کے
تعلیمات زہرا بیان کر کے، تعلیمات فاطمۃ الزہرا بیان کر کے آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں. آپ اس ثقافت سے نالا ہیں اور اس ثقافت کی کو اپنے لیے کیا اس کی امپورٹنس سمجھ رہے ہیں. فاطمۃ الزہرا، آج چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، 40 منٹ ٹوٹل ہمارے پاس ہے. یہ فاطمۃ الزہرا اسوہ فاطمی، عرض کیا کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف امام فرماتے ہیں کہ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. تو ایک نمونہ ہم نے بیان کیا فاطمہ کے فاطمہ کی معاشرتی زندگی، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سوشل لائف، اور وہ معاشرہ فاطمی معاشرہ جس میں ایک انسان پوری انسانیت کے لیے تڑپتا ہو. یہ معاشرہ کیسے تشکیل پائے گا؟ جب فاطمی گھرانہ تشکیل پائے گا. فاطمی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ضروری ہے پہلے فاطمی گھرانہ تشکیل دیا جائے. فاطمی سوسائٹی بنانے کے لیے ضروری ہے پہلے فاطمی فیملی کی بنیاد رکھی جائے. فاطمی فیملی کے خد و خال کیا ہے؟ فاطمی فیملی کیسے بنتی ہے؟ فاطمی فیملی کے اصول کیا ہے؟ فاطمی فیملی کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک نمونہ میں نے کل عرض کیا کہ فاطمی گھرانے میں یہی نیکی کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. نبی رحمت نے پوچھا کیف وجدت فاطمہ، علی فاطمہ کو کیسے دیکھا؟ ایک رات فاطمہ کے ساتھ بسر کی. فرمایا اس پاکیزگی کے امام نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، یا نبی اللہ نیکی کے راستے میں، خدا کی طرف جانے کے راستے میں فاطمہ کتنی بہترین مددگار ہے. کیوں علی نے یہ فرمایا نعم العون، کتنا بہترین مددگار؟ اس کا ریزن بھی میں نے بتایا رات میں جو مسئلہ پیش آیا. فاطمی گھرانہ وہاں فوجی رول نہیں چلتا ہے. فاطمی گھرانے میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی ہے. فاطمی گھرانے میں محبت کی حکمرانی ہوتی ہے. فاطمی گھرانے میں حقیقی عشق، یہ نہیں جانوروں کا عشق. ہالی ووڈ بالی ووڈ اور میڈیا جس عشق وہ کر رہے ہیں نا، وہ چرچے کر رہے ہیں، وہ حیوان، بلکہ حیوانوں کے ہیں اس سے بہتر ہے جس کا آج چرچا کیا جا رہا ہے. فاطمی گھرانے کی بنیاد عشق پر ہے، عشق حقیقی پر ہے، جہاں شوہر بیوی سے بیوی کے کمالات کی وجہ سے محبت کرتا ہے، ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں. جہاں بیوی شوہر کے کمالات کی وجہ سے کیا شوہر کے ساتھ محبت کرتی ہے. اور یہ گھرانہ اتنا خوبصورت گھرانہ ہوتا ہے، زندگی بھر میاں بیوی ایک ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ایک مرتبہ بھی ایک دوسرے کو ناراض. شوہر بھی گواہی دے رہا ہے کہ فاطمہ نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، اور اس فاطمہ گھرانے کی شریک حیات زوجہ فاطمہ بھی گواہی دے رہی ہے کہ علی نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا. فاطمی گھرانہ کہ جہاں گھر کے باہر کے مشکلات گھر میں داخل ہونے کے بعد
زن و شوہر بالکل بھول جاتے ہیں، اتنا پرسکون ماحول ہوتا ہے گھر کے اندر. اور یہ پرسکون ماحول ظاہری فیسلٹیز اور ظاہری سہولیات کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، زن و شوہر کے، مرد و عورت کے اخلاق کی وجہ سے وہ ماحول پرسکون ہوتا ہے. ایک اور خصوصیت فاطمی گھرانے کی، فاطمی گھرانے میں صحیح معنوں میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے شریک حیات ہوتے ہیں. غور نہیں کیا؟ کیا ہوتے ہیں؟ فاطمی گھرانے میں مرد اور عورت، میاں بیوی دونوں حقیقی معنوں میں ایک دوسری کی زندگی میں شریک ہوتے ہیں. شریک ہے کتنا بہترین لفظ ہے، زندگی کا شریک. فاطمی گھرانے میں میاں بیوی ایک دوسرے کو زندگی گزارنے میں پورا تعاون دیتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ عورت بیچاری زندگی کی شریک ہوتی ہے، مرد زندگی کا شریک. عورت مرد کے تمام دکھ پریشانی میں مرد کے شریک ہوتی ہے، شریک حیات، زندگی گزارنے میں ساتھ ساتھ، زندگی کے مشکلات کا سامنا کرنے میں کیا ساتھ ساتھ، زندگی کے پریشانیوں کو حل کرنے میں ساتھ ساتھ، قافلہ حیات کو آگے بڑھانے میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ. ایسے میاں بیوی کو کہتے ہیں شریک حیات. یہ ازدواجی زندگی کا سلسلہ میاں اور بیوی دونوں کے ایک دوسرے کے تعاون سے آگے بڑھ سکتا ہے، ایک کے تعاون سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اسی لیے شریک حیات کہا گیا. اب دیکھیے یہ کس طرح کے شریک حیات ہے. فاطمہ اور علی کس طرح کے شریک حیات ہے؟ مولا فرماتے ہیں، بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. مولا فرماتے ہیں شریک حیات، شریک حیات. مولا فرماتے ہیں دخل علینا رسول اللہ، ایک دن نبی ہمارے گھر آئے. ایک دن نبی وفاطمۃ جالسۃ عند القداء، نبی اس وقت ہمارے گھر آئے کہ شہزادی کونین چولہے کے پاس تھی، کچن میں. کہاں تھی؟ اور مرد کہاں تھا؟ صوفے پر ٹی وی نہیں دیکھ رہا تھا، ہے نا؟ موبائل کے پر بیٹھا ہوا کھانے کا انتظار نہیں کر رہا، زبان سے کیا گالم گلوچ اور بدتمیزی کی فائرنگ نہیں کر رہا تھا، اپنا سر نہیں پیٹ رہا تھا کہ 2 منٹ چائے میں ناشتے میں کیا ہوا. منظر فاطمی گھرانے کا ایک منظر جو ہماری کتابوں میں ہے. مجھ جیسے حقیقی طالب علم آپ کے سامنے بیان نہیں کر پا رہے، مجھ جیسے طالب علم آپ کے سامنے بیان نہیں کر پا رہے. فرماتے ہیں دخل علینا رسول اللہ، فاطمی گھرانے کا شوہر بیان کر رہا ہے. ایک دن نبی ہمارے گھر آئے، وہ فاطمۃ جالسۃ عند القداء، فاطمہ چولہے کے پاس بیٹھی تھی، کچن میں تھی، اور خود اس فاطمی گھرانے کا شوہر کیا کر رہا تھا؟ اللہ قربان علی پر اور آل علی پر. وانا انقل عدسا، اور فاطمہ چولہے پر کچن میں تھی اور میں کچن کے قریب دال صاف کر رہا تھا. عدس کس کو کہتے ہیں؟ انقی یعنی صاف. نبی ہمارے گھر میں آئے، ہم دونوں میاں بیوی کام میں مصروف تھے. بیوی چولہے کے پاس تھی اور شوہر بیٹھا ہوا آرام نہیں کر رہا ہے.
کہ اگر کچن سے تھوڑی سی جلنے کی آواز وہ ہو گئی، بلند ہو گئی، اور میچ چل رہا تھا IPL کا، ادھر سے شور مچانا شروع کیا، بے خیال بھی نہیں ہے میچ چل رہا ہے، ہاں ذرا آہستہ، یہ برتن کیوں توڑ رہی ہو؟ میں زندگی تباہ کرنے میں مصروف دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ جالسۃ عند القداء، فاطمہ چولہے کے پاس تھی، وانا انقل الحدث، اور میں دال صاف کر رہا تھا، نبی نے یہ منظر دیکھا، قال یا ابا الحسن، علی فرماتے ہیں نبی نے فرمایا، قال یا ابا الحسن قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے۔ ادب فاطمی گھرانے میں ادب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے پیار سے ماں کی آواز پر جواب دیتے نا، ماں کی ساری پریشانیاں دور ہوتی، ماں پکارتی بیٹا ہاں قربان جاؤ، کیا کام ہے ماں؟ ہمارے آج کل کے بچے نامحرم عورتوں کے صدقے جاتے ہیں، اس صدقے جانے سے زندگی برباد ہوتی ہے۔ صدقے ماں باپ کے جاؤ، اس صدقے جانے سے زندگی آباد ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ کہا، جن کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرنا چاہیے تھا، ہم ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ بات کرتے ہی نہیں ہیں، اور جن کے ساتھ نارملی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ قال یا ابا الحسن، نبی نے کہا، علی کہتے ہیں قال یا ابا الحسن قلت لبیک یا رسول اللہ، فرمائیے میں اے میرے رسول، قال اسمع منی ما اقول الا من امر ربی، علی سنو، جب یہ منظر دیکھا کہ بیوی بھی گھر کے کام میں مصروف ہے اور شوہر بھی گھر کے کام میں مصروف ہے، اور دونوں شریکے، دونوں زندگی، اس گھر کی زندگی، اس گھر کا پہیہ چلانے میں ایک دوسرے کے برابر شریک ہے، جب یہ منظر دیکھا تو نبی نے فرمایا اسمع منی، علی سنو، وما اقول الا من امر ربی، اور جو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کی باتیں ہیں۔ علی سنو، فاطمی گھرانہ، فاطمی سماج، فاطمی معاشرہ، فاطمی گھرانہ، کالا وما اقول الا من امر ربی، علی یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں، تم میری بیٹی کے کام میں کام کر رہے ہو لہذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، الا من امر ربی، خدا کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ کیا؟ ما من رجل یعین امرأته فی بیتها، علی کوئی بھی مرد جو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کاموں میں ہاتھ بٹائے، علی سنو، کوئی بھی مرد جو گھر کے کاموں میں اپنے بیوی کو ہاتھ بٹائے تو اس کا اجر کیا ہے؟ اِلَّا كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى بَدَنِهِ عِبَادَةُ السَّنَةِ، علی سنو، جو گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے تو اس کے بدن میں جتنے بال ہے، ہر بال کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب اور اجر ملے گا۔ شریک ہے؟ کہا علی جو بھی جوان جو بھی شوہر گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کا معاون مددگار بنے، ہاتھ بٹائے تو اس کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے عوض 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کون سے سال؟
اب یہ حدیث کمپلیٹ نہیں ہوئی. کون سے سال کے ثواب ملیں گے؟ نبی فرماتے ہیں ایسے ہر بال کے عوض ایسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا جس سال انسان نے پورے سال میں روزے رکھے ہو اور ہر رات عبادت کی ہو. فاطمی گران لوگ تعجب کرتے ہوں گے یہ مولانا ہم تو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں کیا بہت پرانے پتھر کے زمانے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم ماڈرن بننا چاہتے ہیں اور مولانا پتھر کے زمانے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. خمینی صاحب نے یہی کہا تھا جب ہم اس پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے نا تب ہماری سوسائٹی میں انقلاب آئے گا. پھر فرمایا جو شادی شدہ لوگ اس اسوہ علوی و زہرائی کو دیکھ کر کل سے نہیں آج سے ہی امکان بھر اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹائیں گے، اپنی بہنوں کا ہاتھ بٹائیں گے، اپنی ماؤں کا ہاتھ بٹائیں گے، وہ اسوہ زہرا فاطمہ زہرا کی شان میں ایک سلوات کریں گے. اور یہ فرمایا اللہ کانا لہو بکل اشارت علی بدنہ عبادت سنت صیام نہارہا و قیام لیلہا و آتاء اللہ من الثواب ما آتاء اللہ الصابرین. اور ایسے مدد کرنے والے بیوی کا ہاتھ بٹانے والے مرد کو خدا وہی ثواب عطا کرے گا جو خدا نے اپنے صابر انبیاء داؤد کو عطا کیا، وہی ثواب عطا کرے گا. وَيَعْقُوب اور یعقوب جو یوسف کے فراق میں جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، یعقوب جیسے صابر نبی کا ثواب ملے گا، وہ عیسیٰ اور عیسیٰ جیسے پیغمبر کا ثواب ملے گا. لمبی حدیث ہے. پھر فرمایا بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. پھر فرمایا یا علی. پیغمبر نے جب حسین منظر دیکھا کہ آسمانی میاں بیوی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ بٹا رہے ہیں تو فضیلت بیان کی، ایسے زن و شوہر کی، ایسی میاں بیوی کی. فرمایا یا علی من کان فی خدمت العیال فی البیت. علی جو شوہر گھر کے کام میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے، وہ شوہر جو گھر کے کاموں میں بیوی کی خدمت کرے. ولم یانف. بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے مولانا دل تو کرتا اتنے ثواب حاصل کرے لیکن تھوڑی سی شرم آ رہی ہے. لوگ تانا دیں گے. دیکھو ایران میں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ایران میں کہتے ہیں زن ذلیل. دیکھو یہ عورت کی حکمرانی میں ہے نا. میرے نبی نے ایسے لوگوں کو اسی وقت جواب دیا، ایسے شرمیلے لوگوں کو اسی وقت جواب دیا. فرمایا اے علی
جو گھر میں اپنے بیوی کی خدمت کرے اس کا ہاتھ بٹائے، ولم یانف، اور بیوی کو ہاتھ بٹانے میں کوئی شرم بھی محسوس نہ کرے۔ کیوں شرم محسوس کرے؟ اس لیے کہ بیوی کو ہاتھ بٹانا علی کی سنت ہے۔ تو علی والے علی کی سنت پر عمل کرنے سے شرم نہیں محسوس کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ علی والے شرم محسوس کرتے ہیں۔ ارے میں تو مدد کروں گا لیکن واٹس ایپ پر یہ فوٹو نہ ڈالنا، کسی کو نہ بتانا، ورنہ مجھ سے گلی کچھ میں کیا کہیں گے، ارے اس کی اہلیہ اس سے گھر کے کاموں میں کیا مدد لیتی ہے، یہ تو گھر کا نوکر ہے، یہ تو بیوی کا نوکر ہے۔ اسی لوگ کیا کہیں گے، اسی نے ہمیں مارا ہے۔ فرمایا جو بیوی کی خدمت کرے، فاطمی گھرانہ، فاطمی اب اندازہ لگائیے کہ نعرے حیدری لگانے والی قوم کتنا دور ہے حیدر و فاطمہ کی سیرت سے۔ اور پھر اگر کسی مولوی صاحب نے دو باتیں حق کی کہی تو آسان ٹائٹل یہ ہے کہ یہ عزاداری کا مخالف ہے، آسان ٹیگ یہ ہے نا، آسان ٹیگ یہ کہ اس کو ٹیگ لگاؤ یہ عزاداری کا۔ جنگوں میں علی کا تلوار چلانا اگر فضیلت ہے تو گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹانا اس سے زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ پتہ نہیں اس قوم کی اس فکر کو کس نے ڈائیورٹ کیا، وہ سمجھتے ہیں علی کا تلوار چلانا، در خیبر اٹھانا کیا ہے، فضائل ہے، اور علی کا گھر کے کاموں میں یہ کردار اور سیرت اپنانا فضیلت نہیں ہے۔ قربان علی پر، قربان فاطمہ پر، یا علی من کانا فی خدمت العلاج فی البیت ولم یعنی، اے علی جو گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹائے، ولم یعنی وہ شرم بھی محسوس نہ کرے، کتب اللہ اسمہ فی دیوان الشہداء، ایسے بیوی کا ہاتھ بٹانے والے شوہر جو شرم بھی محسوس نہ کرے، ایسے انسان، ایسے شوہر کو خدا شہداء کی لسٹ اور فہرست میں نام لکھے گا۔ یہ ہمارے علماء جن کا میں نے کل ذکر کیا، یہ جتنے ہم مصروف ہیں اس سے کم مصروف نہیں تھے، جتنے ہم مصروف ہیں اس سے کم مصروف نہیں تھے۔ ہم 24 گھنٹے میں کم سے کم 15-20 گھنٹہ کام کرتے ہیں نا، بیکار ترین انسان کے پاس بھی کام ہوتا ہے، سوشل میڈیا ہے نا، حقیقی طور جو کام ہوتے تھے، نہج البلاغہ کا جس کا 1-2 بار ذکر آیا، اور علی سے معافی چاہتا ہے یہ طالب علم کہ نہج البلاغہ کا ذکر یہاں نہیں کر سکتا، 1-2 بار ساتھ لکھے آیا۔ نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے 27 جلدوں کی ایک عظیم عالم علامہ محمد تقی جعفری۔ کل میں نے علامہ طباطبائی مفسر قرآن کا ذکر کیا، آج میں مفسر نہج 27 جلد کیسے لکھی، اس کا ماجرا کیا، لمبی گفتگو ہو جائے گی، ہمارے پاس 10 ہی منٹ بچ گئے، اس لیے کہ مجھے دوسری جگہ جانا، آپ لوگ لیٹ آئے، آپ لوگ
لیٹ آئے. نہج البلاغہ کی 27 جلد شرح لکھی ہے علامہ محمد تقی جعفری نے. ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں جب ہم ان کے گھر پڑھنے جاتے تھے، علم کے پیاسے صرف مدرسوں کے اندر نہیں جاتے ہیں، وہ عالموں کا صبح شام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. کہا جب میں علامہ محمد تقی جعفری کے گھر جاتا تھا تو دروازہ کھولتا تھا، دروازہ کھولتے تھے تو میں دیکھتا تھا علامہ. وہ علامہ نہیں جس کو آپ علامہ پوسٹر میں لکھتے ہیں، جس کو میری طرح لفاظی آتی ہے. جن کو علم کی موتیاں بکھیرنا آتا تھا، جن کو نہج البلاغہ کی سیر کرنا آتا تھا، جن کو نہج البلاغہ کی سیر کرنا آتا تھا، وہ علامہ. جن کو لفاظی کی وجہ سے علامہ نہیں کہا جاتا تھا، علم نالج کی بنیاد پر جن کو علامہ کہا جاتا تھا، جن کو گلی کوچوں کے لوگ، جذباتی لوگ علامہ نہیں کہتے تھے، جن کو فلسفی لوگ، حوزہ علم قم و نجف کی برجستہ شخصیات جن کو علامہ کا خطاب دیتی تھی، تو ان کے شاگرد کہتے ہیں جب ہم ان کے گھر جاتے تھے علامہ نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے تو کبھی کبھی آغا جب دروازہ کھولتے تھے تو آغا کے ہاتھ میں جاڑو ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ ہم کہتے تھے آغا خیریت تو ہے. کہا اہلیہ چلی گئی ہے اپنی بہن کے پاس، اپنے باپ کے گھر، میں نے موقع غنیمت جانا، میں فی الحال گھر کی صفائی کروں. کب علامہ کہتے تھے، کبھی کبھی ہم ان کو دیکھتے تھے وہ کچن میں ہوتے تھے. استاد آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چاول تو نہیں بنانا آتا ہے، بیوی باہر سے آنے ہی والی ہوگی، میں نے چاول پکانے کے لیے پہلے ہی سے پانی گرم کر کے رکھا ہے. 4G زمانے کی تباہ و برباد نسل کے لیے پیغام. انٹرنیٹ کی دنیا میں مسخ شدہ نسل کے لیے پیغام کہ زندگی کا شریک ہونا کن سے سیکھے. گھر میں زندگی کا میاں بیوی ایک دوسرے کے کیسے شریک بنے. زندگی کے شریک، صرف لذتوں کے شریک نہیں، زندگی کے شریک. کہاں کچن میں ہوتے تھے. استاد کیا کر رہے ہیں؟ بیوی آ رہی ہے، مجھے چاول نہیں بنانا آتا، لیکن کم سے کم چاول بنانے کے لیے میں ان کے لیے پانی گرم کر کے رکھوں. فرمایا نبی نے، یا علی، جو بھی گھر کے کاموں میں بغیر کسی شرم کے بیوی کا ہاتھ بٹائے، خدا ایسے مرد کو شہداء کی فہرست میں لکھے. پھر فرمایا مجھ سے اور آپ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا پریشان ہیں، بینک بیلنس بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، کماتے بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن مولانا یہ دل کیا پریشان، دسترخوان بچتا ہے تو کھانے میں مزہ نہیں آتا، زندگی بالکل اس کی رونق ختم ہو چکی ہے. کبھی کبھی یہ حالت گناہوں کی وجہ سے، کبھی کبھی یہ حالت دل دکھانے کی وجہ سے، کبھی کبھی یہ حالت گھر میں بے ادبی کرنے کی وجہ سے، کبھی کبھی یہ حالت گھر میں بد اخلاقی کرنے کی وجہ سے، کبھی کبھی یہ حالت زندگی میں اپنی شریک حیات کا دل دکھانے کی وجہ سے. پھر اس کا علاج کیا؟ فرمایا نبی نے، یا علی، خدمت العیال کفارہ
الکبائر ویطفی غضب الرب. اے علی، اپنی شریک حیات، اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانا، اس کی خدمت کرنا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ. وہ گناہ جو بظاہر دکھتے نہیں ہیں لیکن ہمارے گھر کے ماحول کو تاریک بنا دے. وہ گناہ بظاہر دکھتے نہیں ہیں، صبح و شام ہماری نیند اور ہمارا سکون اور ہمارا آرام چھین لیتے ہیں. جعلی خدمت العیال کفارۃ للکبائر ویطفی غضب الرب ویزید فی الحسنات درجات. اے علی، عیال کی خدمت علی کے انداز میں، زہرا کے انداز میں، اس کے ذریعے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. یا علی، آخری بات، یا علی لا یخدم العیال الا صدیق او شہید. یا علی، اپنی بیوی کا صرف وہ ہاتھ بٹا سکتا ہے، خدمت کر سکتا جو صدیق ہو، سچا انسان، جس نے نکاح پڑھتے وقت زبان سے ہی نہ کہا ہو جیسے اس کا خیال ماں باپ رکھتے تھے میں بھی ویسے ہی خیال ہوتا نا. نکاح کے وقت عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، کیا جس طرح ماں باپ اس کا خیال رکھتے تھے ویسے ہی خیال رکھتے ہیں. پھر نکاح کے بعد سب بھول جاتے ہیں، عہد و پیمان بھول جاتے ہیں. ایران کے ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں، سائنٹسٹ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران، پلازما فزکس میں امریکہ میں پی ایچ ڈی کر کے رکھا تھا. البتہ پوری زندگی علی کے غریب مسکین بے سہارا شیعوں کو اوپر اٹھانے کے لیے بسا. اور آج مجھے اسی مظفر نگر میں اسی طرح کا، اسی کیلیبر کا ایک نمونہ ملا. آج جو میرے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے کہ مظفر نگر میں اس طرح کا جگر رکھنے والے انسان پیدا ہو چکے. ان کی اہلیہ کا نام ہے گادا، پی ایچ ڈی امریکہ میں کی، ناسا میں جاب کی آفر ہوئی، ٹھکرائی، کہا میں دنیا کے ظالموں کو ٹیلنٹ اور صلاحیت سے خدمت نہیں کروں گا، علی کے غریب یتیم بے پناہ انسانوں کی لبنان میں جا کے خدمت کروں گا. ٹائم بہت کم ہے، موضوع سے بالکل انصاف نہیں ہو پائے. صدیق، یا علی، بیوی کا ہاتھ نہیں بٹائے گا مگر صدیق، سچا انسان، اور شہید انسان، اور رجل یرید اللہ بہ خیر الدنیا والآخرہ، یا وہ مرد جس کو خدا دنیا اور آخرت کی بھلائی دینا چاہتا. یہ چمران لبنان گیا، پھر وہیں ایک لبنانی رائٹر اور خاتون کے ساتھ شادی. ان کی اہلیہ کا بیان ہے، وفادار، سچا انسان، وعدے کا پابند انسان. شیعہ مر سکتا ہے، وعدے کے ساتھ بے وفائی. عام شیعہ کو، علماء کو قطعاً زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ وعدے کی بے وفائی کرے. علوی معاشرہ بڑی بڑی بلڈنگوں سے پہچانا نہیں جاتا، علوی اور فاطمی معاشرہ وفاداری سے پہچانا جاتا. ان کی اہلیہ کا نام ہے گادا. ان کا کہنا جب یہ لبنان میں یہی رسم ہے، جب رشتے کے لیے جاتے ہیں تو جو بیچ میں ہوتا نا واسطہ، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ میڈیٹر جو ہوتا نا، داماد بھی اسی کے ساتھ جاتا ہے. تو یہ چمران بھی انہی کے ساتھ تھے، میڈیٹر کے ساتھ تھے. تو ان کی اہلیہ کا کہنا گادا کا، جب یہ رشتہ مانگنے آئے تو میری ماں نے کہا چمران سے، مصطفیٰ، ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب، آپ کو پتہ ہے آپ کس بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں؟ میں نے کتنے ناز اور کیا آرام اور آسائش کے ساتھ اپنی بیٹی کی تربیت کی،
میری بیٹی صبح آنکھ کھولتی ہے اور اس کے سرہانے دودھ کا 1 کپ اور کافی کا 1 گلاس رکھا ہوا ہوتا ہے. کیا تم میری بیٹی کو اس طرح کیا خیال رکھ سکتے ہو؟ تو یہ گادا کا کہنا ہے کہ چمران نے کہا ماں کافی کا وعدہ تو نہیں، لیکن ہمیشہ آپ ہی کی طرح صبح اٹھنے سے پہلے اس کے سرانے دودھ کا کپ رکھا کروں گا. گادا کا کہنا میں سمجھا، ارے جوشی جوانی میں جوان کچھ بھی کہتا ہے. واٹس ایپ میں جب چیٹنگ ہوتی ہے تو کچھ بھی کہتا ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کی لائف الگ ہے، پریکٹیکل لائف کیا ہے؟ الگ ہے. کہاں پھر جنگ شروع ہوئی ایران عراق. ہم لبنان سے واپس آئے، کہاں؟ ایران واپس آئے. ایران خمینی صاحب نے چمران کو ڈیفینس منسٹر بنایا تھا. یہ ڈیفینس منسٹر کرسی پر نہیں بیٹھا، فرنٹ لائن پر گیا، خود وہاں لڑ رہا تھا اور وہیں فرنٹ لائن کے قریب مکان کرایہ پر لیا. میں بھی ساتھ میں بھی ایک علی کے مجاہد انسان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بیوی بھی. مولا نے کہا، علی نبی نے کہا مولا سے، یا علی بیوی کا ہاتھ نہیں پٹائے گا مگر سچا انسان، مگر ایک شہید انسان، مگر ایک جس کو خدا نے کیا دنیا اور آخرت کی بھلائی دینے کا ارادہ کیا ہو. یہی 3 لوگ بیوی کے ساتھ وفاداری کریں گے، یہی 3 لوگ بیوی کا ہاتھ بٹائیں گے، یہی 3 لوگ گھر کے کاموں میں بیوی کی خدمت کریں گے. اس گادا کا کہنا ہے 10-12 سال شادی کو ہو چکے ہیں. چمران رات کے اندھیرے میں صدامیوں کے ساتھ جنگ کرنے جاتا تھا اور صبح سویرے جب میں اٹھتی تھی تو میں دیکھتی تھی میدان جنگ میں بھی چمران میرے سرہانے دودھ کا گلاس رکھتا تھا. ایک دن میں نے کہا چمران کیوں ایسا کرتے ہو؟ تمہارے جنگ رات بھر تو جنگ میں مصروف ہوتے ہو، دن بھر پلاننگ میں مصروف ہوتے ہو، اب کیا ضرورت ہے صبح سویرے میرے سرہانے یہ دودھ لانے کی گولے برس رہے، گولیاں چل رہی ہے. کہا گادا میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا. تو گادا کہتی میں نے کہا ارے چمران جوانی میں کہہ دیا تھا تو کیا فرق پڑتا. کہا نہیں، علی کا ماننے والا مر جائے گا مگر جو وعدہ کیا اسے پیچھے نہیں ہٹے گا. اسی لیے جب ایران عراق وار تھی، ایران عراق وار نہیں تھی، ایران ورسز امریکہ، ایران ورسز یورپ، ایران ورسز عرب کے خبیث ممالک. ایک طرف یہ اکیلا علی و فاطمہ کو ماننے والا ملک اور دوسری طرف دنیا کے 60-70 ملک مقابلے میں تھے. اسی لیے جب یہ چمران پی ایچ ڈی کے انسان صدامیوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، کل میں نے کہا نا مولانا رومی کو انسانوں کی یاد ستاتی تھی تو خمینی کبھی کبھی کہتے تھے دلم برای چمران تنگ شدے. لوگو ذرا چمران سے کہو محاذ سے کچھ ٹائم نکالو، تہران آ جاؤ، میرا دل چمران کے لیے تڑپ رہا ہے. وفاداری فرمایا بیوی کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا مگر کون؟ سچا انسان یا شہید انسان. ہمارے زمانے کا ایک شہید گزرا ہے جس کا شیعوں پر بہت احسان ہے. شیعوں پر نہیں انسانیت پر احسان ہے، جس نے روئی زمین سے داعشی درندوں کو ختم کیا. شہید قاسم نہ ہوتا یہ علی کا غلام، یہ سیستانی کا غلام، یہ خامنائی کا غلام، تو شام میں بی بی کے حرم کا وہی حال ہوتا جو جنت البقیع کا حال بنے. لہذا
فاطمہ کے غلاموں کی یاد منانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ زینب کے غلاموں کی یاد منانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مقدس مقامات کے لیے اپنے آپ کو خطروں میں ڈالا۔ اب یہ شہید دیکھو وفادار، نبی نے فرمایا اللہ نبی نے فرمایا کہ مصائب آپ کل سنیں گے۔ میرے برادر محترم سینئر حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین حلوری صاحب عالم بعمل، مجالس کی ابتدا بھی ایک عالم بعمل نے کی، حجت الاسلام والمسلمین علی عباس خان صاحب، اور مجالس کا اینڈ یعنی ان مجالس کا ایک عالم بعمل، درمیان میں آپ کو مجھ جیسے حقیر طالب علم کو سراپا تقصیر کو سننا پڑا۔ یہ آپ لوگ کی بدقسمتی۔ تو نبی نے فرمایا وفاداری نہیں کرے گا، اللہ خدایا تیرا شکر، ان فاطمی مجالس کے صدقے ہم کیا سن رہے ہیں، پالنے والے جو ہم سن رہے ہیں، جو یہ طالب علم کہہ رہا، ہم سب کو ان سنی ہوئی باتوں پر جو ہم کہتے ہیں، کہنے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والا کہنا آسان ہے، عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ پالنے والے سننا آسان ہے، عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ پالنے والے فاطمہ اور علی کے ساتھ ہم سب کو میدان عمل میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ فرمایا نبی نے اس نبی کی آل پر درود و سلام، فرمایا علی اپنی عیال اپنی بیوی کا ہاتھ نہیں تھامے گا مگر تین لوگ، ایک صدیق، ایک سچا انسان، اور شہید انسان، اور رجل یرید اللہ بھی خیر دنیا والآخرہ، یا اور تیسرا انسان جس کو خدا دنیا اور آخرت کی نیکیاں عطا کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیوی کا ہاتھ بٹانے سے انسان کو دنیا اور آخرت کی بلائیں اور نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ یہ شہید، ایک شہید کا نام ہے، اسی شہید سلیمانی زندگی کہاں گزری؟ زندگی علی کے ماننے والوں کی حفاظت میں گزری۔ 40 سال ان کی اہلیہ کا بیان ہے، یہ شہید 40 سال سے صرف 2 مہینے گھر میں رہے۔ کتنے مہینے؟ ہم فقط قوم کے لیے، مجلس کے لیے نکلتے ہیں۔ جوانوں ان شہیدوں سے سیکھو، رات قوم کے لیے، قوم کی عزت کے لیے، قوم کی سرفرازی کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی نیند حرام کرنا ان شہیدوں سے سیکھو۔ آرام بستر چھوڑ کر علی کے انداز میں مظفر نگر کی گلیوں میں کوچوں میں مدد کرنے کا سلیقہ ان سے سیکھو۔ 40 سال میدان میں رہا، کہاں کن کے لیے؟ علی کے مظلوم انسانوں، علی کے غریب کنیزوں کی حفاظت کے لیے 40 سال۔ ایک مرتبہ میدان جنگ سے اپنی اہلیہ کو شہادت سے کچھ مہینے پہلے خط لکھا، اس خط کا ترجمہ نبی نے کہا بیوی کے ساتھ وفاداری نہیں، ہاتھ نہیں بٹائے گا مگر شہید، ایک شہید ہمارے زمانے۔ الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے، میں نے سنا پوسٹر دیکھا، 3 جنوری جو ان کی شہادت ہے بغداد ایئرپورٹ پر، ابو مہدی، شہید سلیمانی اور باقی علی کے غلاموں کی جو شہادت واقع ہوئی ہے مظفر نگر میں، شاید اسی مسجد میں یا کسی اور جگہ 3 جنوری کو پروگرام رکھا گیا ہے۔ 3 جنوری، 4 جنوری، کوئی بھی انجمن کر رہی ہو، جس طرح آپ نے فاطمی مجلسوں میں تبرک تقسیم کیا، والنٹیرلی دوسری انجمنیں ان انجمن کے پاس جائے، ہم آپ کو ان فاطمہ کے غلاموں، زینب کے غلاموں کی یاد منانے کے لیے کیا سپورٹ کر سکتے ہیں،
پاسپورٹ لے کے نجف سے کربلا تک پیدل چلنا فضیلت ہے، لیکن جن شہیدوں کے خون اور شہادت کی برکت سے یہ شہادت ہم سب کو نصیب ہوتی ہے، ان کو یاد کرنا کم ترین کیا ہے، حق ہے ہماری گردن۔ شہید سلیمانی نے اپنی اہلیہ کو ایران میں 20 جمادی الثانی کو روز مادر مدرس ڈے کے نام سے کیا منایا جاتا ہے۔ دنیا مدر ٹیریسا کے کیا ولادت کے دن کو مدرس ڈے کے طور پر مناتی ہے، لیکن ہم نے کہا نا اس کلچر، اس ثقافت کے ساتھ ہماری کیا ہے، ایک جنگ ہے۔ تو ہم پاکیزہ ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے، ہم فاطمی ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے، فاطمی ثقافت فاطمی کا منبع، سورس اور سرچشمہ کیا، فاطمۃ الزہرا۔ ایران میں روز مادر مدرس ڈے اور روز زن وومنز ڈے، فاطمۃ الزہرا کی ولادت 20 جمادی الثانی کو منایا جاتا ہے، روز زن اور روز مادر، وومنز ڈے اور مدرس ڈے۔ شہید سلیمانی نے سیریا سے اپنی اہلیہ کو خط لکھا، مختصر 2-3 جملوں کا ترجمہ کروں گا، مختصر خط ہے لیکن انداز دیکھو۔ ہم سر گروہ قدر عزیز و مہربان، میری محترم اور پیاری شریک حیات حاجیہ حکیمہ عزیزم، حکیمہ ان کا نام تھا، حج کر چکی تھی، حاجیہ حکیمہ عزیزم میری پیاری، سلام علیکم۔ خط کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ پیغمبر نے کہا بیوی کا ہاتھ نہیں بٹائے گا مگر کون بٹائے گا؟ جو سچا ہوگا، چمران کی طرف، جو مرتے دم تک میدان جنگ میں بھی کیا جو عہد کیا اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا یا شہید کرے گا۔ فرمایا میدان جنگ، سوریہ سے بیوی کو خط لکھا 20 جمادی ثانی روز مادر اور روز زن کی مناسبت سے، مدرس ڈے اور وومنز ڈے کی مناسبت سے۔ خط کا آغاز ایسے کرتے ہیں، حقیقتاً موندہ میں حاجیہ خانم، حاجیہ حکیمہ، میری شریک حیات حکیمہ، میں پریشان ہوں، در پیشگاه خداوند چگونه میتوانم در این روزهای رفتن حق نزدیک 40 ساله شما را ادا کنم۔ میری محترمہ، میری شریک حیات، میں پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں اب جب میرے جانے کے دن قریب ہے، میں خدا کی بارگاہ میں تیری 40 سالہ خدمت کا حق کیسے ادا کروں؟ ارے سردار، تیری زندگی تو فاطمہ کے غلاموں کی حفاظت کے لیے بسر ہوئی ہے، پریشان کیوں ہے؟ شاید روحی شہید جواب دے گی، جب علی کا انداز دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی اہلیہ کا کتنا خیال رکھتے تھے، میں ان کا غلام پریشان ہوتا ہوں۔ حقیقتاً موندم، یہ حقیقتاً میں پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، در پیشگاہی خداوند، خدا کی بارگاہ میں چگونه میتوانم در این روزهای رفتن، اب جب میں جانے کے قریب ہوں، حق کی نزدیکی 40 سال شمارا ادا کنم، تمہارا 40 سال کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ ہم آنسو بہانے کے بعد گھر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں میرا مرتبہ میری بیوی سے کیا ہے، برتر ہے۔ ایک انسان شام کے بیابانوں میں جنگ بھی لڑتا ہے، نماز شب بھی پڑھتا ہے، زہرا کے مصائب بھی پڑھتا ہے، پھر بھی ایگو نہیں ہے، پھر بھی تکبر نہیں ہے، پھر بھی گھمنڈ نہیں ہے، پھر بھی یہ فکر ہے خدایا میں 40 سال میدانی جنگ میں رہا، میرے گھر میں میری شریک حیات تھی، 40 سال سے صبر کر رہی ہے، خدایا میں اس بیوی کا حق کیسے؟ وہ علی کا آئیڈیل اور یہ اس آئیڈیل پر عمل کرنے والا انسان، پھر کہتا روزترا تبریک می گویم، میری پیاری شریک حیات، آج وومنز ڈے ہے، میں آج کے دن آپ کو مبارک پیش کروں۔ و بخاطر این صبر 40 سالہ دستت تم رو میبوسم، اور میری شریک حیات، میری پیاری بیوی،
40 سال کے اس صبر کی وجہ سے تیرے ان ہاتھوں کو چومتا ہوں بوسہ دیتا ہوں. اللہ اکبر. بس خداوند منان طول عمر توام با زندگی فاطمی برایت خواہانم، اور خدا سے تمہاری ایسی لمبی عمر جو فاطمی انداز کی عمر ہو، خدا سے طلبگار ہوں تیرے لیے. میدانی جنگ میں بھی اس سردار کو پتا ہے میں جو اپنی بیوی کے لیے زندگی کی آرزو کر سکتا ہوں وہ فاطمہ کی زندگی. واعظین کے اولین سال کبھی کبھی ہمیں اپنی بیویوں کی پریشانی کا کوئی خیال نہیں ہوتا. جنگ میں دیکھو اس سردار کی اس عظیم علی کے غلام واعظین کے اولین سال رو در روز مادر بدون مادر بسر می کنی. میری پیاری شریک حیات، اس چونکہ آج اس سال آپ پہلی مرتبہ ماں کے بغیر مدرس ڈے منا رہی ہے. میری پیاری بیوی، چونکہ اس سال آپ اپنی ماں کے بغیر مدرس ڈے منا رہی ہیں، ہاں، بدون برایت صبر و برای آن معرومی مجاہد اجر و غفران الہی خواہانم. میں آپ کی اس مہربان ماں کے لیے دعا اور آپ کے لیے خدا سے صبر کی درخواست کرتا ہوں. پھر آخر میں کیا لکھا؟ نیچے لکھتے ہیں نا جملہ، پھر نیچے لکھا سردار نے جملہ، اللہ اکبر. اس شہداء بھی کیسے نیچے لکھا ہے ہم سر ناتوانت در حق الہی خود. محترمہ نیچے لکھا نا، اب کون؟ سلیمانی نہیں، کمانڈر نہیں، تیرے حق میں ناتوان اور ضعیف اور کوتاہی کرنے والا تیرا شریک حیات. ہم سر ناتوانت در حق الہی خود، تیرا ناتوان شوہر. ان شہیدوں نے یہ انداز کہاں سے سیکھا؟ ان شہیدوں نے یہ جینے کا انداز فاطمۃ الزہراء اور علی مرتضیٰ سے سیکھا. ان علی کے غلاموں نے اس طرح کے جینے کا انداز در فاطمۃ الزہراء سے سیکھا. ان علی کے غلاموں نے بی بی فاطمۃ الزہراء سے بھیک مانگ کے یہ طرز زندگی مانگا تھا. ان علی کے جانثاروں نے یہ کسی در پر نہیں جھکتے تھے، در علی و فاطمہ پر جھکتے تھے. یہ کسی دروازے پر نہیں جھکتے تھے، در فاطمہ و علی پر جھکتے تھے. سلیمانی میدان جنگ میں بھی بی بی کے مصائب پڑھا کرتا تھا. سلیمانی کو میدانی جنگ میں جب دشواریاں پیش آتی تھی سلیمانی خود نقل کرتا ہے ایک مرتبہ شہیدوں کی ماؤں سے خطاب کر رہا تھا، پھر ان شہیدوں کی ماؤں سے یہ علی کا غلام کہہ رہا، شہیدوں کی ماؤں تم لوگ نہیں تھی، شہیدوں کی ماؤں جب تمہارے شہیدوں کو جنگ میں دشواریاں ہوتی تھی ہم ایک جگہ پناہ لیتے تھے اور ایک ماں کو پکارتے تھے، وہ شہیدوں کی ماں آ کے ہماری دستگیری کرتی. ہم کہیں گے اے شہیدوں کی ماں فاطمہ
اے شہیدوں کی ماں، ان شہیدوں کے خون کی قسم ہے شہیدوں کی ماں، ہمیں بھی سہارا دیجئے اے شہیدوں کی ماں۔ سب لوگ بلند آواز میں شہیدوں کے انداز میں اسی شہیدوں کی ماں کو پکاریں گے، یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک بین یدی حاجاتنا۔ جب شہیدوں کی ماں حسن و حسین کی ماں زینب و ام کلثوم کی ماں کا وقت آخر تھا، ایک مرتبہ ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، کچھ دیر کے بعد میرے حجرے میں آنا، میرے چہرے سے چادر ہٹانا۔ اگر میں نے جواب دیا سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اگر میں نے جواب نہیں دیا سمجھنا فاطمہ کی روح پرواز کر چکی ہے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہے، ایک مرتبہ مجھے یاد آیا بی بی نے مجھ سے کیا کہا تھا، میں فاطمہ کے حجرے میں چلی گئی، میں نے پکارا اے نبی زادی، کوئی جواب نہیں آیا، ایک مرتبہ چادر اٹھائی، دیکھا فاطمہ کی روح پرواز کر چکی ہے، میں نے کہا نبی زادی، نبی کو میرا سلام کہنا نبی زادی۔ ام سلمہ بھی سوچ رہی تھی کہ حسنین آئیں گے تو میں کیا کہوں گی، دیکھا ایک مرتبہ حسنین گھر کے اندر داخل ہوئے، اب ان دو شہزادوں نے جب ماں کو اس حالت میں دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے حسن آگے بڑھے، پہلے امام حسن آگے بڑھے، فریاد بلند کی، یا اماں کلمینی، ارے میری ماں اپنے بیٹے حسن کے ساتھ دو باتیں تو کیجئے ماں، تیرے بغیر کیسے جیوں گا ماں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حسین آگے بڑھے، حسین نے کیا کیا آزادارو؟ حسین نے فاطمہ کے قدموں کو چومنا شروع کیا، حسین نے ماں کے قدموں کو چومنا شروع کیا، کلمینی یا اماں، میری ماں حسین کے ساتھ دو باتیں کیجئے ماں، تیرے بغیر حسین کیا کرے گا ماں۔
شہزادے